بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے ملک امجد حسین الوی صاحب۔ اسلام آباد کی معروف تاجر شخصیت ہیں۔ الوی آکشنرز کے نام سے آکشن کا بہت بڑا بزنس ہے ان کا، اور آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے ان کا بزنس اور دیگر بزنسز کس طرح سے متاثر ہوئے ہیں۔ سر، ہمارے پروگرام میں ویلکم سر۔ ہمیں بتائیے سر۔ بہت شکریہ جی۔ یہ جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، واقعی ہی بہت کنسرن ہے لوگوں کے اس میں۔ پورے ورلڈ میں پہلے تو دیکھا جائے نا تو پوری طرح متاثر ہوئی ہیں کمپنیز، بہت ساری کمپنی جو ہیں بند ہو گئی ہیں، ایئر لائنز پوری ایئر لائنز بند ہو گئیں۔ ہم اپنے لیول پہ جب دیکھتے ہیں پاکستان کے لیول پہ، تو یہاں جو ہر ایک بندہ متاثر ہوا ہے، لیکن بالخصوص جو ہمارا بزنس کمیونٹی ہے نا، یہ بیڈلی افیکٹ ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ جو لاک ڈاؤن والی پالیسی تھی، شروع میں تو آپ کو پتہ ہے ٹوٹل لاک ڈاؤن ہوتا رہا، پھر اس میں پارشل لاک ڈاؤن پہ بات آ گئی، سمارٹ لاک ڈاؤن جسے کہتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اگر 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے بزنس کرتا ہے تو اسے اگر کہا جائے کہ تم 2 گھنٹے کر لو تو اس کا کام پورا یا برابر ہو جائے۔ اس سے کافی نقصان ہوا۔ پھر یہ ہے کہ جو کسٹمر تھے وہ محتاط ہونے کی وجہ سے بہت کم انہوں نے شاپنگ سینٹرز کا رجوع کیا۔ لیکن جو اچھی بات تھی، ساتھ ساتھ آن لائن بزنس جو ہے اس نے اس گیپ کو پورا کیا، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں اس سے کور ہوتی رہیں۔ لیکن یہ ہے کہ چاہے ہمارا بزنس ہو یا عام کسی اور بندے کی مثال لے لیجیے، کسی بزنس مین کی، ہوئے ضرور ہے افیکٹ، کوئی کم ہوا ہے کوئی زیادہ ہوا ہے، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز میں ڈیل کر رہے ہیں۔ ایک ہوتی ہے بیسک نیسیسٹی آف دا لائف، وہ بزنس جو ہے، اب جیسے کھانے پینے کی اشیاء ہیں، تو بے شک کرونا ہو کچھ اور ہو تو وہ جو ہے ٹھیک ہے، سلو شاید ہو جائے لیکن بیڈلی افیکٹ نہیں ہوتا۔ پھر اس میں دوسری کیٹیگری آ جاتی ہے جو کم لازمی چیزیں ہوتی ہیں، روزمرہ میں آتی ہیں لیکن کم ضرورت کی ہیں، جن پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے۔ ایسی چیزوں میں جیسے اب آپ فرسٹ دیکھیں کھانے پینے کی اشیاء ہیں، پھر آ جاتے ہیں جیسے ہماری فیلڈ ہے، سیکنڈ آتی ہے یہ جو ہوتے ہیں گارمنٹس اور کپڑے، کلاتھ کی، تو وہ اس سے تھوڑے زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو کیٹیگری آتی ہے جس میں فرنیشنگ والی آ جاتی ہے چیز، یہ اٹس اے کوائٹ آپشنل۔ ایک بندے نے مثلاً اب آپ نے صوفہ لینا ہے یا اپنے بیڈ لینا ہے یا اپنے آفس کا فرنیچر لینا ہے، تو دیٹ کین بی پوسٹ پونڈ۔ وہ کچھ عرصے کے لیے آپ اس کو لیٹ کر سکتے ہیں، ملتوی کر سکتے ہیں۔ یہ مجبوری نہیں ہے کہ کووڈ ہے یا پرابلم ہے تو آپ جائیں جی نہیں آج لازمی مجھے لینا ہے۔ تو ان چیزوں نے جو ان کی آپ ضرورت دیکھتے جاتے ہیں نا، جیسے پراپرٹی بزنس ہے، یہ بڑا افیکٹ ہوا کہ جس نے گھر لینا ہے وہ کہتا ہے چلو میں بعد میں لے لوں گا، کرایہ پہ کرنا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ جس میں رہ رہا ہوں چلیے اسی میں گزارا کریں، بعد میں کر لیں گے۔ تو مطلب ہر بندے نے سفر کیا ہے۔ پھر ہمارا جیسا بزنس ہے، ہم چونکہ بہت پرانے بیٹھے ہیں، ہمارا بزنس جو سٹارٹ ہوا ہے وہ 80s میں ہوا، ارلی 80s میں۔ تو ہمارے جو ہے کسٹمر سرکل وہ بڑا ہے، تو جن لوگوں کے کسٹمر سرکل بڑے تھے، وسیع تھے، انہوں نے کم افیکٹ کیا ہے۔ کیوں؟ مطلب آپ کا جو اگر محدود ہے نا کسٹمر یا کلائنٹ، تو وہ جب اگر اس میں سے پارشلی لاک ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کا 50% کٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کا اگر سرکل بہت بڑا ہے نا تو اس میں اگر وہ کٹ ڈاؤن بھی ہوگا تو آپ کا معاملات چلتے رہتے ہیں۔ پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے رہے ہیں کہ لوگوں کو کمپنسیٹ کریں، جیسے کوشش کرتے تھے کہ پرائسز کٹ ڈاؤن کر دیں، پھر اپنے جو امپلائیز ہیں ان کو ریلیف دیں، پھر جو اپنے کرایہ دار ہیں ان کے کرائے معاف کر دیے گئے، جو اپنی طرف سے کمپنسیشن ہو سکتی تھی وہ ہم نے کی۔ تو اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ الحمدللہ مطلب وہ جو سیورنیس تھی وہ اتنی فیل نہیں ہوئی۔ تو آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے آج الحمدللہ بہت بہتر حالات ہیں۔ اب کرونا بھی تھوڑا سنبھل گئے حالات، انشاءاللہ اور بہتری ہوگی۔ سر، جیسے آپ نے بات کی کہ اس کرونا کی صورتحال میں آن لائن کا بزنس بڑھا ہے، تو آپ بھی کیا کرونا سے پہلے فلی آف لائن بزنس کرتے تھے اور اب تھوڑا سا آن لائن کی طرف آئیں، یا آپ کا آن لائن کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے؟ دیکھیں جی، بزنس تو ہمارا جو ہے آف لائن ہی ہے شروع سے، اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہماری کنٹری میں ایسا ہے کہ اس کو ابھی آن لائن کیا نہیں گیا۔ جیسے آکشن کا بزنس ہے نا جی،
باقی تو شو رومز کی بات جو ہے وہ ہم بالکل آن لائن بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کو آفرز بھی کی جاتی ہیں، مختلف طریقے سے اٹریکٹ بھی کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی سروسز پرووائڈ کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں۔ آکشن کا بزنس جہاں تک دنیا میں ہے نا، چونکہ وی ہیو اے لارجسٹ آکشن فرم ان پاکستان، الوی آکشنیئر، ٹھیک ہے سر۔ تو ورلڈ میں مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے یورپ میں جانے کا، برٹن، یو ایس اے، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں یہ جو ہے نا آکشن بزنس، یہ اگر آف لائن ہو رہا ہوتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ آن لائن بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور وہاں جو کلائنٹیج ہے وہ زیادہ جو ہے آن لائن آن ہوتی لائن ہے۔ کی ہوتی ہے۔ اور اب جیسے اب جاپان میں گاڑیاں آکشن ہوتی ہیں تو پاکستان سے ہماری بہت ساری کمیونٹی ہے جو اس میں حصہ لیتی ہے، دنیا کے ہر ملک سے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور وہ گاڑیاں آکشن میں پرچیز کرتے ہیں۔ اس طرح یہاں بھی اگر تھوڑا سا لوگ اویئر آف ہو جائیں نا اس سے، تو وہ پھر اویئرنیس آ جائے تو پھر یہ چیز جو ہے گھر بیٹھے بڑے آسانی سے ان چیزوں کو، اس بزنس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں میں چونکہ بینک ڈیلنگ کم ہے، بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں، اور وہ جو ہے وہ پھر جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے۔ وہ یا تو یہ ہے کہ ڈور سٹیپ پہ ان کو چیز دی جائے جیسے ہوتا ہے، سی او ڈی، ہاں تو اس کیش آن طرح ڈلیوری۔ کیش آن ڈلیوری اس پہ ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہم ہیں کہ ہم چاہیں کہ گاڑی کا آکشن ہو رہا ہے تو ایک بندہ کراچی سے یا سکھر سے یا حیدرآباد سے یا ادھر سے ہزارہ سے بول رہا ہو، بڈ کر رہا ہو، تو ہمیں یہ ہو کہ وہ اسی وقت پیمنٹ آ جائے گی، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ لہٰذا ابھی تک ہم اتنا انکریج نہیں کرتے اس چیز کو، وہی لائیو آکشن جو ہے اس میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ پارٹیسپیٹ کریں ٹھیک ہے اور اس میں حصہ۔ سر، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے خود بتایا کہ دیگر ممالک میں تو آن لائن آکشن کا سسٹم موجود ہے، تو یہاں پہ آن لائن آکشن نہیں ہو رہی، تو اس میں ایک کلائنٹس کی طرف سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے کہ جیسے ہم کچھ آن لائن کی پروڈکٹس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی آرڈر کچھ کیا، آیا کچھ ہے، اور سیم چیز کے مالکان کی طرف سے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کیش کس طرح سے دیا جائے گا، پیمنٹ کیسے کی جائے گی، تو یہ اس کی یہ کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے یہ دونوں چیزیں؟ جی بہت اچھا پوائنٹ ہے جی آپ کا۔ اصل میں ایسا ہے کہ ٹرسٹ جو ہے نا وہ بیسک چیز ہے۔ جی بالکل۔ جب آپ آن لائن کی بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارا جو امپورٹر ہے نا، اس کی ذرا مثال لیں تو ہم ورلڈ میں جہاں کہیں سے بھی کوئی چیز خریدتے ہیں نا، تو ہم باٹم لائن چیز کی آرڈر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مطلب جیسے ابھی آپ کا کیمرہ ہے، تو آپ جب ورلڈ میں جاتے ہیں مارکیٹ میں، تو آپ ادھر ہمارا امپورٹر کہتا ہے جو سب سے سستا جو کیمرہ ہے وہ مجھے وہ بتائیں۔ مجھے جی کوالٹی دنیا وائز میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کوالٹی وائز وہ کہتے ہیں سب سے سپیریئر چیز ہمیں دیں، ہمیں دیں، ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہوتی ہے وہ ڈپینڈیبل ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ جو آن لائن بزنس ہو رہے ہیں اس میں جو لوگوں کو جو ڈس اپوائنٹنیس ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے، آرڈر ہم کسی اور چیزیں کرتے ہیں، جب ان پہنچ ڈلیوری ہوتی ہے تو وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ اور ہوتا ہے۔ ٹرسٹ بہت ضروری ہے۔ چاہیے یہ کہ جو بھی ایکسپورٹر ہے یا جو بھی امپورٹر ہے یا جو بھی آن لائن بزنس ڈیل کر رہا ہے، ان کو چاہیے کریڈیبلٹی اپنی بلڈ کریں۔ اب میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، الحمدللہ جب سے ہم کر رہے ہیں نا بزنس، ارلی 80 سے میں نے بتایا ہے، تو ہم نے ایک چیز الحمدللہ جو حاصل کی ہے وہ ہے ٹرسٹ۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں جب آکشن ہوتا ہے تو ہمارے 100% نہیں تو کم سے کم 90% ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کہہ دیتے ہیں اس پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اچھا۔ فزیکلی آنے کے باوجود آپ کو سن کے یہ حیرت ہوگی کہ کروڑوں روپے کی گاڑی ہم آکشن کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں نا یہ ورکنگ میں ہے، تو کوئی وہ نہیں کہتا کہ جی ہمیں سٹارٹ کر کے دکھائیں یا کھول کے دکھائیں، اس طرح بند گاڑی پہ لوگ بڈ کر دیتے ہیں۔ اچھا۔ تو دس از دا وہ ہے کہ ٹرسٹ ٹرسٹ لیول سمبل۔ آپ کا صحیح۔ پھر ہماری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ کسٹمر کو کبھی بھی بلفنگ نہ کی جائے، غلط بیانی نہ کی جائے، جو چیز ہے ہمارا بزنس چلا ہی ہانیسٹی پہ ہے۔ میں نے بڑے چھوٹے پیمانے پہ کام شروع کیا تھا، وہ جو ہوتا ہے نا کہ جب کوئی بندہ بات کرتا ہے وہ جی ہم تو جناب مادر پیدر یہ تھے اور نسل در نسل ہم تو یہ کرتے آ رہے تھے، ہم خاندانی طور پہ جو بھی ہیں الحمدللہ بہت شکر ہے، لیکن بزنس جو میں نے سٹارٹ کیا تھا وہ میں نے اسکریچ سے سٹارٹ کیا تھا۔ اچھا۔ اور یہیں اسی جگہ جہاں یہ اس وقت ایک کمپلیکس آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک جگہ ایک دکان کرائے کی لے کے کیا تھا، اور پالیسی کیا تھی کہ ہانیسٹی ہونی چاہیے۔ ڈے فرسٹ سے جو میں نے سٹارٹ کیا تھا وہ ہانیسٹی، وہ جو کہتے ہیں ہانیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، وہ واقعی پروو ہوا ہے کہ واقعی بیسٹ پالیسی ہے۔ میرے جو کمپیٹیٹر تھے وہ بہت بڑے بڑے بزنس مین تھے، میں ایک اس وقت میں کالج سے فارغ ہو کے آیا ہوا تھا، فریش، میں نے جاب کی تھی اور ساتھ ساتھ میں پارٹ ٹائم اس کو سٹارٹ کیا تھا بزنس کو،
نیو کمر ایک لڑکا آ کے کام شروع کرتا ہے، اور بڑے بڑے جو پرانے بیٹھے تھے وہ سارے ایک ایک کر کے پھر ان کو بزنس چھوڑنا پڑا. اس حد تک اس کی گراؤنڈ اسٹرانگ ہوتی گئی. ٹھیک ہے. لیکن پرنسپل میں نے آپ کو بتایا کہ جو بیس تھی وہ یہی تھی کہ آنےسٹی. آنےسٹی. اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب ہم آکشن کرتے تھے نا تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ لوگ حیران ہوتے تھے یہ بندہ کس طرح چیزیں بیچ رہا ہے، یہ لڑکا کس طرح بیچ رہا ہے. میں چیزوں کی ڈیفیکٹ بیان کر کے چیز بیچتا تھا. اچھا. یہ مطلب آکشن ہو رہا ہے نا، تو مثلا میں ایک ٹیلی ویژن سیل کر رہا ہوں، تو میں نے بتانا ہے کہ یہ ٹیلی ویژن ہے، اس میں یہ نقص ہے، یہ جو اسٹیکر لگا وہ اتارو اس کو، اس کے نیچے کہیں کریک تو نہیں ہے، اسٹیکر اتروا دینا. تو وہ نیچے کریک نظر آنا تو ہاں یہ نیچے سے کریک ہے اس لیے اس نے کہا. یا یہ جو ٹیلی ویژن ہے کچھ عرصہ چلنے کے بعد اس میں یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو وہ جب چیزیں میں بتاتا تھا تو لوگ بہت سارے ایک کراؤڈ آ جاتا تھا. یہ جمعہ بازار کا کنسیپٹ ہم نے دیا ہے، ہم نے اس سے پہلے سٹارٹ کیا تھا. اچھا. یہ جمعہ بازار جب سٹارٹ ہوا ہمارے آکشن سے سٹارٹ ہوا ہے. ہمارے پاس اتنا کراؤڈ ہوتا تھا کہ ہمیں 3 آکشن ایٹ اے ٹائم کرنے پڑتے تھے. فرنیچر کی الگ آکشن ہو رہا ہے، الیکٹرانکس کی الگ آکشن ہو رہا ہے. اچھا. اور مطلب وہ یہ ریزن تھی کہ جمعہ بازار تو اب بننا نا تو بعد میں اتنا کراؤڈ ویسے لوگوں کو دیکھنے کو نہیں ملتا تھا جتنا ہمارے پاس ہوتا تھا. اور کلائنٹ بارش ہے تو اس میں بھی کھڑے ہیں، چیزیں لے رہے ہیں، دھوپ ہے تو اس میں بھی آئے ہوئی ہیں. تو وہ ایک شاپ سے 2 3 4 ہوتے ہوتے ایک بلاک، پھر دوسرا بلاک، پھر تیسرا بلاک، چوتھا بلاک، 5 انٹائر شاپنگ سینٹر. اس وقت الحمدللہ اس آنےسٹی کی وجہ سے اٹ از دا اونلی ایگزامپل ان اسلام آباد. آپ چونکہ ماشاء اللہ سارا دیکھتے ہیں، سارا کچھ ویژن ہے آپ کا، تو دس از دا اونلی پلیس کہ پورا شاپنگ سینٹر کسی ایک بندے کی ملکیت ہے. دیٹس اونلی ایل وی کمپلیکس. اچھا. ورنہ ایک بلاک کسی کا ہوتا ہے، دوسرا کسی کا ہوتا ہے، اوپر کوئی اور بیٹھا ہوتا ہے، نیچے کوئی اور بیٹھا ہوتا ہے. تو دس از دا اونلی ایگزامپل. اور یہ صرف آنےسٹی کی وجہ سے. اور بعض لوگ کہتے ہیں نا فلاں بندہ جو وہ بڑا سیلف میڈ ہے، یہ گالی ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے کسی کو، میں اس کو گناہ سمجھتا ہوں. سیلف میڈ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے. جس پہ مہربانی ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کو جو مرضی کہے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا، نہ جسارت کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ہم سے زیادہ محنت کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، ایلیجبل لوگ ہیں. ہمیں صرف یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عامہ تحرین نے ہماری سپورٹ کی ہے، مدد کی ہے، کرم فرمایا ہے، تب ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں. تو یہ جو وہ چیزیں ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے جو ہے نا ہماری جنریشن، ان تک بھی یہ بات، یہ اس کی ڈیٹیل میں آنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ لوگوں کو بتانا ہے. کاروبار اگر آپ کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نہ کوئی بڑا سرمایہ چاہیے، نہ اس کے لیے کوئی بیک گراؤنڈ چاہیے، نہ اس کے لیے کچھ بھی. کوئی بندہ کوئی بھی کام جس میں اس کا ٹرینڈ ہے، جو سمجھتا ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، اس سے نیک دلی سے، نیک نیتی سے صرف اس بات سے شروع کر دے کہ میں نے جو کرنا ہے آنےسٹی سے کرنا ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ کامیاب ہوگا. سر تو جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہ تو وہی والی بات ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تجارت کا مال بیچا تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ آنےسٹی کہ جناب یہ مال جو ہے نا اس میں یہ خامیاں ہیں. تو آپ بھی اسی تجارت سے انسپائرڈ ہیں؟ جی بالکل 100%. یہ بالکل آپ کی صحیح بات ہے. عام طور پہ یہاں یہ کنسیپٹ تھا کہ آکشننگ بزنس جو ہے یا آکشنیئرنگ بزنس جو ہے یہ یورپ سے آیا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن میں نہیں مانتا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو بزنس ہے یہ ہمیں رسول خدا نے یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گائیڈ لائن دی تھی. میں اس کی مثال آپ کو ایک تو جیسے ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ وہ خود جو چیزیں اپنا مال لاتے تھے تو وہ نقائص کے ساتھ سیل کرتے تھے. دوسری ایک بات انہوں نے کی تھی، آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ ان کے پاس ایک صحابی آئے کہ رسول اللہ میں تنگ دست ہوں، میرے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. تو انہوں نے کہا کہ محنت کیا کرو. اس نے کہا جی محنت کرتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں کہ جو کام مجھے ملتا ہے میں کرتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا اب کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، کرنے کو کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تمہارے پاس جو چیزیں ہیں نا وہ لے آؤ، گھر میں جو کچھ ہے. وہ کچھ برتن تھے اس کے پاس، وہ کچھ لے کے آیا. تو رسول پاک نے خود فزیکلی ان کا آکشن کیا. دیٹ واز فرسٹ آکشن ان دا ورلڈ. انہوں نے اٹھا کے ایک چیز سامنے صحابیوں کو کہی کہ اب اس میں سے کون کتنے کا لے گا. ایک نے کہا جی میں 10 دینار کی، کسی نے 12 دینار، 14 دینار، جس نے ہائیسٹ کیا ان کو دے دی. آکشن یہی تو ہے. اور اس وقت یعنی اس وقت سٹارٹ ہوا. لوگوں نے ہم سے سیکھا ہے، مسلم سے سیکھا ہے. ہماری صدم ظریفی یہ ہے کہ ہم خود چھوڑ گئے ہیں ان چیزوں کو، ہم فالو نہیں کرتے. ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ یورپ میں کیا ہو رہا ہے، وہ ایسٹ میں کیا کہہ رہا ہے، ویسٹ کیا کہہ رہا ہے. ہمیں جو دین کہتا ہے، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہم کہتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. پھر ہمارے ہاں جو سب سے بڑی، جس کو مجھے بہت شاک ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم میں حب الوطنی نہیں ہے.
یہ آپ یقین کریں جی کہ اتنی بڑی کمی ہے، یہ ہمارے ملک کا پیچھے رہ جانا صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم حب الوطن نہیں ثابت ہوئے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو وطن ہمیں دیا تھا، ہوں، اس وقت جو پاکستان تھا یا ارلی پاکستان جو تھا ارلی سٹیج میں 60s میں، ہوں، اس کو اگر آپ دیکھیں کمپیئر کریں ورلڈ میں، وہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. جی بالکل. اس وقت دبئی کا آپ سکیچ دیکھیں، جی اپنا بالکل. کراچی کا دیکھیں تو ہوں، کراچی فار بیٹر تھا. بہت اچھا بہترین. ہم جرمنی کو ہم نے لون دیا تھا، جی بالکل. ہماری کنٹری نے. پھر آپ دیکھیں کہ ساؤتھ ساؤتھ کوریا کوریا نے ہم سے ہمارا 10 ایئر پلان جو ہے لے کے. ڈیولپمنٹ پلان لے کے گئے اور کاپی کیا، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. جی بالکل. میں نے دنیا پھرنے کا مجھے موقع ملا ہے، میں نے ہر ملک میں یہ دیکھا ہے کہ ماں سوائے ہمارے انڈیا میں بھی یہ چیز نہیں ہے. ہوں، حب الوطنی زیادہ ہے ان میں، اچھا. ہم میں نہیں. ہمیں نہیں. ہم میں جو بندہ ہوگا نا ارب پتی ہے تو وہ شاید کس بات سے پاکستان نے ہمیں کیا دیا جی. ایک غریب ہے وہ کہے گا جی ہمیں ملک نے کیا دیا جی. ہاں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ملک ہم کو نے کیا ملک دیا کو ہے، کیا ہم نے دیا. کیا ڈیلیور کیا ہے. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے جس کا ازالہ بہت ضروری ہے. مجھے اتفاق ہوا ہے نا جی، میں ایک دفعہ انڈیا گیا، مسلم ہمیں ملے، تو میں نے جب وہ رازداران طریقے سے ان سے بات چیت کی تو میں ہوں، نے پوچھا کہ آپ تو بڑے تنگ ہوں گے ادھر، ہوں، ہم بڑے آپ کنسرن ہیں. میں کہا جی کیا بات کرتے ہیں، ہاں، ہم کیوں تنگ ہوں گے، ہاں ہم تو بالکل. بہت خوش ہیں. میں ہوں، نے کہا کس سے؟ کہتے ہیں انڈیا میں رہ کے ہم بہت خوش ہیں. بہت خوش ہیں بالکل. میں نے سکھوں سے پوچھا، ہوں، انہوں نے کہا نہیں ہم تو بڑے خوش ہیں. ہاں، مطلب وہ انڈیا کے خلاف بات کرنے کو تیار نہیں تھے. تیار نہیں تھے. ہمارے آپ کسی کو خریدیں ہاں فوراً کہے گا جی پاکستان بیکار، بالکل. تو کچھ ہے ہی نہیں، ہوں، ہم لوٹ گئے. وہاں سے لوگ آئے ہیں جن لوگوں میں وہ اسپرٹ تھی نا، جیسے لیاقت علی خان کی مثال آپ لے لیں، وہ وہاں بالکل. نواب تھے. صاحب. جی جب نواب. یہاں آئے تو جس وقت بتاتے ہیں نا وہ شہید ہوئے، ہوں، تو ان کا جو چینج کیے گئے نا شیروانی وغیرہ، جی. تو اندر کتنی جگہ پیوند لگے ہوئے تھے کپڑوں پہ. وہ اچھا. ایک کپڑا تھا، ایک جوڑا تھا ان کے پاس. ہوئے. اتنی قربانی تھی ان میں، جذبہ قربانی بہت تھی. ہوں، ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں نا، جب پارٹیشن تحریک ہوئی ہے، آزادی کے. تحریک آزادی کے بعد جو لوگ سامنے آئے ہیں ان میں جذبہ اور تھا. ہوں، لیکن ہم نے قطن ہم الٹی ڈائریکشن میں چل پڑے. یہ جو ہے نا ہوس پرستی، یہ مال پرستی، یہ ہوں، پیسہ، یہ لالچ، کوٹ کوٹ میں ہم بھرا ہوا ہے. ہم ہمیشہ ذکر کریں گے وہ جی ہمارا پرائم منسٹر اچھا نہیں، ہمارا پریزیڈنٹ اچھا نہیں، ہوں، ہمارا فلاں منسٹر اچھا نہیں. ہوں. بھائی ہم خود کتنے ہم اچھے ہیں، خود کتنے ہمارے ہی اچھے وہ ہیں نا. ہم بالکل. میں سے ہوں گے تو ایسے ہی ہوں گے. ہاں بالکل. ہم پہلے اب خود دیکھیں، اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں ہوں، کہ ہم اپنے آیا. پہلی بات ہے کہ ہم جو ہمارے مذہبی فرائض ہیں ہم پوری کرتے ہیں. ہوں، پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. صحیح. پھر ہمارے حقوق العباد میں جب آ جاتے ہیں، ہوں، اپنے عزیز و اقربا کے ہم آیا بالکل. پورے کرتے ہیں. کوئی صحیح حقوق ہوں، والدین کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پھر اہل محلہ کے حقوق ہیں، پھر اہل شہر کے حقوق ہیں. پھر بالکل. آگے بڑھتا جائے سرکل تو اپنے آپ کے ملک پروونس کے. کے ہیں، اپنے ملک کے ہیں. ملک کے ہیں بالکل. ہم قطن نہیں پورے کرتے. ہاں. آج بھی میں دیکھ رہا تھا ہوں، دو بھائیوں نے زمین کے تنازع پہ تیسرے بھائی کو تیل چھڑک کے آگ لگا دی. یہ آج کی تازہ خبر ہے. او ہو ہو. بولے ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہوں، ہوس پرستی یہ ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں ستم یہ ہے، ہم کبھی یہ نہیں سوچتے. اب ہمیں نا آپ دیکھیں بچہ وہاں نکلے گا بلب توڑ دے گا جی اسٹریٹ لائٹ کا. اسٹریٹ لائٹ بالکل. اسٹریٹ لائٹ کا جو نمبر لکھا ہوا ہے اسے توڑ دیں گے. ہاں. کہتے ہیں بچہ ہے جی. جو ہاں. بھائی بچہ ہے تو آپ کے گھر کا بلب بھی توڑتا ہے. ڈرائنگ روم میں بیٹھا مارے نا پتھر تو ہم کہیں واقعی بچہ ہے، پاگل ہے. ہاں بالکل. باہر گلی میں جا کے توڑے گا جو تو سب کی کام کی چیز ہے. جی ہم بالکل. کوڑا اٹھائیں گے گھر کے باہر رکھ دیں گے، ہاں. گلی میں رکھ دیں گے. اور گلی بھائی آپ کی ہے نا، ہاں نہیں بالکل. گلی کو آن نہیں کریں گے. ہوں، جب گلی کو آن نہیں کریں گے تو محلے کو کیا آن کرنا ہے، ہم نے شہر صحیح. کو کیا آن کرنا ہے. بالکل جی. اچھا جو اب ہمارے پاس میں سیف الملوک جھیل گیا نا تو دیکھ کے دل کڑتا ہے انسان کا. اتنی غلاظت پڑی ہوئی، اتنے شاپر پڑے ہوئے جگہ جگہ، گند، صحیح. غلاظت. وہ اتنی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت جگہ بنائی تھی، بالکل. ہم نے کیا جا کے بنا دیا. اور صفائی نصف پولوشن ایمان ہمارا ہم وہی ہمارا کہتا ہوں، قول ہے. ہم نہ دین کی طرف ہے نہ اپنی کوئی ذاتی جو ہوتی ہیں چیزیں ان پہ. تو وہاں غلاظت پڑی ہوئی. آپ کسی اور جگہ، میں سوئٹزرلینڈ گیا، ہاں وہاں ان کی جو وزٹنگ پلیسز ہیں دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے. بالکل. اور وہاں کا ایک پیکج جو ہے نا جی، مطلب ہے میں نے ایک پیکج وہاں سے لیا تھا کہ اس میں سیر و تفریح کے لیے ایک پیکج انہوں نے دیا. تو وہ اس کی کاسٹ جو تھی وہ اتنی کاسٹ تھی کہ پاکستان سے ایئر ٹکٹ لیا جائے سوئٹزرلینڈ کا جتنی اس کی کاسٹ تھی اتنی اس کی کاسٹ تھی. اچھا. اتنا مہنگا ہے وہاں یہ ٹورزم.
ٹھیک لیکن لوگ جاتے ہیں خوشی سے خرچ کرتے ہیں ہوں کیونکہ اس قوم میں جذبہ ہے انہیں پتہ ہے کہ ہم نے کیسے پیسے بنانے ہیں اپنے ہوں ملک کو کیسے خوبصورت رکھنا ہے ان کے بالکل یہاں انڈسٹری نہیں ہے ان کے یہاں تیل نہیں نکلتا ہاں لیکن وہ بہترین خوشحال قوم ہے ہاں صرف کس سے یہ ٹورسٹ سے ٹورزم سے ٹورزم سے ان میں وہ بات ہے میں نے دیکھا ہے کہ ان کے جنگلوں میں لگے ہوئے جو پول ہیں نا بڑے بڑے ان کو بھی انہوں نے پینٹ کیے ہوئے بڑا کلرفل تاکہ ہوں یہ دیکھنے والے کو برے نہ لگیں صحیح صحیح تو ہم جو ہے ہم کبھی نہیں ہم بیٹھیں گے تو اٹھا کے چیز ادھر پھینک دیں گے اٹھا کے ادھر پھینک دیں گے غلاظت سے ہمیں